الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم رمضان میں داخل ہوئے تھے اور اب ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہم اگر اس کی برکتیں سمیٹ پا رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ سب سے بڑھ کر اس کی جو ابھی 10 راتیں ہیں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 2 راتیں گزر چکی ہیں، تو ان راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کو کہا گیا، طاق راتوں میں۔ تو زیادہ تر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ آخری جو 10 ایام ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان ساری 10 راتوں میں عبادات کی جائیں۔ تو آج جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اپنے اور آپ کے ریمائنڈر کے لیے، وہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا اور اس کی برکتیں کتنی ہیں اور اس میں فائدہ کتنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا انسان بھول جانے والا ہے، چاہے ہمیں یہ چیز پتہ ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کیا ہیں اس رات کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو نزول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بے شک ہم نے یہ اتارا لیلۃ القدر میں، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات اتارا، جو قدر کی رات تھی۔ اور وہ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر پھر اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں لیلۃ القدر بہتر ہے کس سے؟ من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30۔ تو 30,000 دنوں سے بہتر ہے۔ 30,000 دن بھی نہیں کہا، 30,000 دنوں سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو 1 سیکنڈ ہے لیلۃ القدر کا وہ 23 گھنٹوں سے بہتر ہے، ٹھیک؟ 1 منٹ جو ہے وہ 28 دنوں سے بہتر ہے، 1 گھنٹہ جو ہے وہ 9 یا 10 سالوں سے بہتر ہے، اور 1 رات جو ہے وہ 83 ایئرز سے بہتر ہے۔ یعنی 1 جو سیکنڈ ہے اس میں ہمیں اس میں کی گئی جو عبادت ہوتی ہے وہ 23 گھنٹوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے پاس کیسی اپرچونٹی آنے والی ہے، اور ہم اس کو اگر پا لیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی عبادات وہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جو لوگ مریض ہیں یا جو لوگ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، جسمانی یا ہاسپٹلز کے ہیں، آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ 1 سیکنڈ ہے نا وہ 23 گھنٹوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں۔ 1 منٹ کی جس نے عبادت کر لی 58 ڈیز، ٹھیک ہے، اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹہ کسی نے کر لی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو جس وقت ٹائم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، رات میں سے، رات کے حصے میں سے، وہ آپ دینا شروع کر دیں، چاہے وہ نوافل کی صورت میں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو بولوں دعا کی صورت میں۔ اللہ سے کنیکشن دعا سے بنائیں، اللہ سے مانگیں، اور سب سے بڑھ کر ان دنوں میں اللہ سے ہدایت مانگنا مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہمیں استغفار کرنے چاہیے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اذکار کریں، ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رات میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، رات کو تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا مانگیں۔ پھر لاسٹ میں پھر ریمائنڈر میں یہی دوں گی، دعا مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی یہ سلامتی والی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رات میں کیا؟ پیچھے میں ایک لائن سکپ کر گئی ہوں، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے۔ تو اس میں ہم پڑھتے ہیں نا جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو،
وہاں پر اللہ سکینت نازل کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جس جگہ میں فرشتے ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے جب وہ محفل پا لیتے ہیں تو وہ روکتے ہیں ایک دوسرے کو، یہاں 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 اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہاں سکینت ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر کون ہے جو ایسا اپنی زندگیوں میں سکینت نہیں چاہتا؟ کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو جائے، ہمارے دلوں میں سکون آ جائے؟ دیکھیں، حالات جیسے بھی ہوں، خیالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے ساتھ جب تک نہیں جڑیں گے ہم سیٹسفائی نہیں ہو سکتے، ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ فرشتے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کیسی ہے کہ پوری رات سے فجر تک وہ سکون اور سلامتی والی رات ہے۔ ہم سلامتی ہی چاہتے ہیں نا اللہ سے۔ اور اس رات میں ایک اور دعا جو میں سجیسٹ کروں گی، وہ جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں ہوپفلی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ او اللہ، یو آر forgiving and love forgiveness, so forgive me۔ اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ان کو یاد کر کر ان پر پچھتاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں، اور دوبارہ نہ کرنے کی بھی دعا مانگیں، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہے، چاہے وہ ہڈن ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے۔ اللہ ایسا، یہ جو ورڈ ہے نا عفو، یہ ایسی معافی ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ مٹ جاتا ہے، ایون وہ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ اعمال اپنے ان راتوں میں ضرور کرنے ہیں۔ ہوپ فلی یہ جو ریمائنڈر ہے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا، اور ہم اس رات سے اپنا فائدہ اٹھائیں گے، ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو معاف کرے، سب کی تمام جو لوگ ہیں جن کے کوئی مسائل ہیں، کوئی ہیلتھ چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل کرے اور اس کے لیے سکون کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، جو ہمارے بہن بھائی اس ٹائم پہ اوپریسڈ ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کو حوصلہ دے۔ جو لوگ جن کے پیارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔